بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تفسیر سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 پر 8 تک بات پہنچی تھی۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، جو نعمتیں ہم نے تم پر انعام کیا، اور پھر اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کیا فرمایا؟ کہا اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اللہ رب العالمین ان نعمتوں کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا ہم نے تم پر انعام کیا۔ تو ایک یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں جو ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون اور آل فرعون سے نجات دیا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑا احسان تھا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑا احسان تھا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل اور بیان کیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں اس سے پار کرا دیا، نجات دے دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعونیوں کو ڈبا دیا اس دریا میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے ہی ہم نے ان کو ڈبا دیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سمندر کا کام تو بہنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کتنا قادر مطلق ہے کہ سمندر میں راستہ بنا دیا، اور بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بالکل بچ کر نکل گئے، اور فرعون اور فرعونی جتنے اس کے لشکر وغیرہ تھے سب اللہ رب العالمین نے سب کو ڈبا کر کے ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دیا، کیسے نجات دیا؟ کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون اس کے لشکر کیا کرتے تھے؟ بنو اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے، اور بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں جب دیکھیں گے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کیا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور قبطیوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن بنو اسرائیل کے گھروں میں وہ داخل نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اس نے تعبیر پوچھا لوگوں سے، تو اس وقت وہ بہت اپنے درباروں میں عجیب قسم کو رکھتا تھا لوگوں کو،
تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنو اسرائیل میں سے یہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا اور اس سے بنو اسرائیل کو نجات دے گا۔ تو اس وقت یہ اعلان کر دیا گیا کہ بنو اسرائیل کے گھروں میں تم یہ کرو، پہرا لگا دو اور دیکھو کہ کون بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بچوں کو قتل کر دو اور بچیوں کو چھوڑ دو۔ یہی وہ وقت تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین، جیسے اللہ رب العالمین کس طریقے سے یہ کرتا ہے، اللہ کے خلاف اگر کوئی پیترا کرے اور اللہ رب العالمین کے خلاف اگر کوئی سازش رچے تو اللہ رب العالمین بہترین اس کا جواب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچایا اور پھر فرعون کے گھر ہی میں پالا، تو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے ہم لوگ صرف واقعے کے حساب سے سنتے ہیں، غلط ہے۔ ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے علم کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ عقیدے کے تعلق سے اللہ رب العالمین قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے نجات دے گا اور کیسے بچائے گا۔ اور اللہ رب العالمین علیم ہے، علم رکھتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی کہاں کیا خلاف کیا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ بنو اسرائیل جب سمندر سے پار ہو گئے اور فمس کی کر پار ہو رہی تھی تب ڈبایا۔ تو یہ عقیدے کی یہ اہم باتیں معلوم ہے، صرف یہ واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید میں عبرت کی باتیں ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان واقعوں کو ذکر کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ بات ہے کہ وجہ کیا تھی؟ فرعون کو ڈر لگا کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، تب اتنا خطرناک اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمایا اور پھر پورے بنو اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دیا۔ اس کی تفصیل جو ہے نا سورۃ القصص میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ بعد میں جب نجات پا گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ یاد دلاتے تھے کہ تم یاد کرو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا، یاد کرو۔ کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد دلاتے تھے، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں 6 آیت میں یہ بات ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کہا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا۔ کیسے؟ اذ انجاکم، جب تم کو نجات دیا، من آل فرعون کے آل سے، فرعون کے لاؤ لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، تم کو بہت بری طرح سے عذاب دے رہے تھے، ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے اللہ رب العالمین نے تم کو نجات دیا، یاد کرو۔ تو دیکھیے بندے کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنی اللہ رب العالمین نے جو بندوں پر نعمت کیا ہے اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک ہی آدمی تھا، ایسے سمجھتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو بھی مصر میں کافر بادشاہ بنتا تھا اس کا نام ہی فرعون رکھا جاتا تھا۔ تو اس وقت جو بنو اسرائیل کو ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا، اس کا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام بھی ذکر کیا ہے، ولید بن مصعب بن ریان،
ایک یہ نام بتایا کہ ولید بن مصعب بن ریان، یا تو مصعب بن ریان، دونوں میں سے کوئی نام ہے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو مصر کے جتنے بھی کافر عمالق میں سے بادشاہ بنتے تھے، عمالق میں سے، تو ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ روم کے بادشاہ، روم کے جو بھی بادشاہ کافر بادشاہ بنتے تھے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر، قیصر کہا جاتا تھا۔ روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے فارس کے کافر بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ قیصر اور کسریٰ سنے ہوں گے۔ تو یہ فارس کے بادشاہ جو بھی کافر بادشاہ بنتے تھے اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، نجاشی کہا جاتا تھا۔ اور ہندوستان کے بادشاہوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ کیا کہا جاتا تھا ہندوستان کے بادشاہوں کو؟ بطلیموس، اس طریقے سے کہا جاتا تھا۔ تو الگ الگ ملک کے بادشاہوں کو اس طریقے سے نام دیا جاتا تھا، جیسے کہ ابھی پی ایم سی ایم اس طریقے سے کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس وقت وہ نام رکھا جاتا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الاعراف میں یہ فرمایا ہے کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ بنو اسرائیل کو جو فرعونی ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اسی انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے سمندر میں ڈبا دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیوں ایسا کیا؟ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور آیتوں سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے نشانی دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیا، ید بیضا دیا، یہ سب اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی نشانی تھی، لیکن ان نشانیوں سے غافل ہو کر کے جھٹلا دیا تو اللہ رب العالمین نے پھر انتقام لیا۔ اچھا، فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کیا تھا کہ میں ایمان لایا، اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا۔ دیکھیے، لیکن اس کا ایمان لانا کام آیا؟ نہیں کام آیا۔ اللہ رب العالمین ایک وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اسی وقت میں سب کچھ کر گزرنا، ورنہ جب وقت ختم ہو جائے اور پھر آدمی پچھتائے اور افسوس کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ یونس میں۔ سورہ یونس جو 10ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پڑھیے، 91 92 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کہا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنو اسرائیل کو پار کرایا، سمندر پار کرایا، نجات دے دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو بنو اسرائیل کے پیچھے پیچھے فرعون گیا، بنو اسرائیل کے پیچھے پیچھے فرعون گیا، وَجُنُودُهُ، اور فرعون کی پوری لشکر پیچھے پیچھے گئی۔ کیوں؟ بغیوں و عدوا، دشمنی اور زیادتی کرنے کے لیے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق یعنی اب ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ آمنتو، فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کیا کہا؟ میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے تھے۔ اور کیا کہا؟ کیا ایمان لایا؟ انہ لا الہ الا، فرعون نے کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا، میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دیکھیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا جواب دیا؟ کیا کہہ دیا کہ تم اب نجات پا جاؤ گے، ایمان لائے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن، اب ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا، اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا،
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم صرف تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں، آج ہم صرف تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے پیچھے جو لوگ آئیں گے تو عبرت اور نشانی بن جائے، تو عبرت اور نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو جواب دے دیا اور کہا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا تھا اور فساد مچانے والوں میں سے تھا، آج صرف تیرے بدن کو ہم نجات دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بدن کو رکھا نا، اور بدن کو رکھ کر کے تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت پکڑیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، یہ عقیدے کی بہت ساری باتیں ان آیتوں میں ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ دونوں آیتوں میں زبردست اللہ رب العالمین کی قدرت، علم، بصیرت، اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، یہ سب پتہ ہوتے ہیں، یہ سب عقیدے کی یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان لاتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو نجات دیتا ہے بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے۔ اب دیکھیے کہ اتنا بڑا سمندر ہے، تو کتنی بڑی نشانی ہے کہ سمندر میں راستہ بن گیا۔ آپ تصور کریں کہ لیکن پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لائے، تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو اللہ سمندر میں راستہ نکال دے۔ ابھی اگر کوئی صرف ندی میں راستہ نکل گیا نا، تو کتنا نیوز میں پوری دنیا میں وہ بات پھیل جائے گی، پوری دنیا میں وہ بات پھیل جائے گی۔ اور اتنا بڑا سمندر راستہ نکل جا رہا ہے اور بچ کے نکل جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ڈوب جا رہے ہیں، کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی یہ نشانی تھی، اور کتنا اللہ رب العالمین قادر ہے، کتنا اللہ رب العالمین قادر ہے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے خلاف، اللہ رب العالمین کے بندوں پر ظلم و ستم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کتنا زبردست انتقام لیتا ہے، اور کیسے کیسے پچھلی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کیا ہے، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بندوں پر انعام کرتا ہے، یہ سب سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے یاد رکھیے، جو اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کو نجات دیا، آج بھی وہی اللہ تعالیٰ ہم کو کافر مشرکین کے پیتروں سے، ان کے سازشوں سے نجات دے سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے، اس بات پر قادر ہے۔ اسی وجہ سے اس اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور کافر ہمارے خلاف کتنوں سازش کریں، ہم کو دین سے پھسلنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو انشاءاللہ نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان آیتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے بدعات، خرافات، شرک اور شرک کے جتنے بھی راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔